तुम इतनी तेजी से जो पैसा खर्च कर रहे हो, कल को तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? तो उसने कहा मुझे जिंदगी गुजारने की जरूरत क्या है, मैं पिस्तौल पकड़ूंगा, कनपट्टी पे रखूंगा, गोली मारूंगा। साल 1999 में कुछ बच्चों के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो अखबारों में छपने के बाद जब लोगों की नज़रों के सामने आया तो उसे पढ़ने और सुनने के बाद लोगों पे कुछ देर के लिए सख्ता तारी हो गया। ये वाकया इतना भयानक और खौफनाक था कि इसे सुनने के बाद कई दिन या कई महीने या फिर कई साल गुजरने के बावजूद आज भी जब इस वाकये का कहीं पे जिक्र होता है तो लोगों के दिलों में डर और खौफ की लहर दौड़ जाती है। साल 1999 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर के दिन पाकिस्तान के शहर लाहौर के मशहूर अखबार रोज़नामा जंग के ऑफिस में उस वक्त के क्राइम एडिटर जमील चिश्ती के पास एक ख़त आता है। वो ख़त काफ़ी भारी होता है। जमील चिश्ती जब उस ख़त को खोलता है तो उसमें से सबसे पहले कुछ तस्वीरें निकलती हैं। वो तस्वीरें 70 से ज़्यादा थी और वो सारी की सारी 18 साल से कम उम्र बच्चों की थी और उन तस्वीरों के पीछे उन सारे बच्चों की डिटेल भी लिखी हुई थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद जब बाकी ख़त को खोला जाता है तो उसमें एक कागज़ निकलता है जिसमें कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हुए थे जो दिल दहला देने वाले थे। उस ख़त में लिखा था कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं और अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ख़त में आगे लिखा था कि आपको मेरी इन बातों पे यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ सबूत छोड़े हैं जिनकी जगह का पता यहाँ मैंने ख़त के नीचे लिखा हुआ है और ये पता था रावी रोड मकान नंबर 13B। इस पूरे ख़त को पढ़ने के बाद जमील चिश्ती थोड़ी देर के लिए सकते में रहा और उसके बाद वो सोचने लगा कि शायद ये कोई मजाक होगा या फिर ये सच भी हो सकता है। इसी कशमकश में उसने फैसला किया कि वो इस पते पे जाकर इस खत की पहेली को सुलझाएगा और वो सच और झूठ का पता लगाएगा। उसने अपने साथ एक दोस्त को लिया जो कि वहीं जंग अखबार में उसके साथ काम करता था। वो दोनों उसी वक्त उस पते वाली जगह के लिए निकल पड़े जो उस नामालूम खत में लिखा हुआ था। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि वो एक पुराना सा मकान है और उसके गेट पे एक पुराना सा ताला भी लगा हुआ है। जब उन्होंने आस पड़ोस से पता किया तो उन्हें बताया गया कि इसके अंदर दाखिल होने का एक और रास्ता भी है जो उस मकान के साथ ही दूसरे घर में दाखिल होने के बाद वहाँ दीवार फलांग कर जाना पड़ेगा। तो वो दोनों पड़ोस के घर से होते हुए उस दीवार को फलांग कर उस खाली पड़े घर में दाखिल हो गए। अंदर जाते ही उन्हें कुछ बोरियां मिली जिनके ऊपर लिखा था कि 100 बच्चों के जूते और कुछ में लिखा था कि 100 बच्चों के कपड़े। ये देखने के बाद उनको उस खत वाले आदमी जावेद इकबाल की बातों पर यकीन होने लगा तो उन्होंने घर की मजीद तलाशी लेना शुरू कर दी। उस खाली पड़े मकान में काफी गंदगी थी। जब वो लोग उस घर की बैक साइड में गए तो उन्हें वहाँ पर कुछ ड्रम मिले। जब जमील चिश्ती ने एक ड्रम को खोला तो उसके हाथ जल गए क्योंकि उस ड्रम में एसिड था। इस ड्रम को खोलने के बाद जमील चिश्ती ने जो देखा वो एक ऐसा मंजर था जिसे देखने के बाद जमील चिश्ती को अपने हाथों के जलने की तकलीफ भी ना होने के बराबर महसूस हो रही थी और उसका जिस्म खौफ के मारे कपकपा रहा था क्योंकि उस ड्रम में छोटे बच्चों के गले हुए पाँव और हाथों की उंगलियां और इसके अलावा बाकी जिस्म के गोश्त के टुकड़े उस एसिड में तैर रहे थे। ये एक ऐसा भयानक मंजर था जिसे कोई भी कमजोर दिल वाला इंसान नहीं देख सकता था। उसके फौरन बाद जमील चिश्ती ने पुलिस को कॉल की और इस सारे मामले के बारे में बताया। फिर पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंच गई जहां जमील चिश्ती मौजूद था। पुलिस ने वहां पर मौजूद सारे ड्रम चेक किए मगर बाकी ड्रमों में पुलिस को कुछ नहीं मिला क्योंकि जावेद इकबाल ने सिर्फ सबूत के लिए ये आधे गले बच्चों के जिस्मों के टुकड़े उस एक ड्रम में छोड़े थे और उनको पूरा गलने से बचाने के लिए उसने एसिड में पानी मिला दिया था ताकि ये टुकड़े पानी के ऊपर तैरते हुए साफ नजर आएं। लेकिन इससे ये बात तो अब साफ जाहिर हो चुकी थी कि जावेद इकबाल सच कह रहा था और जावेद इकबाल वाकई में 100 बच्चों का कातिल था क्योंकि वहां पर 100 बच्चों के कपड़े और जूते मौजूद थे। घर की मजीद तलाशी के दौरान पुलिस को वहां पर एक डायरी भी मिली जिसमें उन सारे बच्चों की तमाम डिटेल लिखी हुई थी कि वो बच्चे कौन थे, कहां से उसको मिले थे, उनके घर का एड्रेस क्या था, सब का सब उस डायरी में लिखा हुआ था। उसके बाद मस्जिदों में ऐलान कराए गए ताकि लोग यहां आकर अपने बच्चों के कपड़ों की पहचान कर सकें और फिर गुमशुदा बच्चों के घर वाले वहां भागे भागे पहुंचे और उनमें से बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के कपड़े और जूते पहचान लिए थे। पुलिस ने फौरन जावेद इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया
جو کہ کئی دن تک جاری رہا۔ سب سے پہلے پولیس نے جاوید اقبال کے قریبی رشتہ داروں کو اٹھایا، جن میں سے اس کا بھائی اور اس کے دوست بھی تفتیش کے لیے شامل کیے گئے۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ جاوید اقبال ایک شادی شدہ آدمی تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ جاوید اقبال ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، وہ اچھا خاصا امیر آدمی تھا، لیکن آخر اس نے یہ سارے قتل کیوں کیے اور وہ اس وقت کہاں چھپا ہوا ہے، یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اسی دوران جمیل چشتی بھی اپنی اخبار کی کرائم سٹوری کے لیے جاوید اقبال کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، تو اسے جاوید اقبال کی بہن سے پتہ چلا کہ جاوید اقبال کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے جہاں اس نے اپنے کافی پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اور جب بھی اس کے پاس پیسے ختم ہوتے ہیں تو وہ بینک سے نکلوا لیتا ہے۔ اسی لیے جمیل چشتی نے پولیس کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا کہ اب جب جاوید اقبال بینک میں اپنا چیک کیش کروانے آئے گا تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب جاوید اقبال کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو وہ اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکے کو لے کر چیک کیش کروانے گیا، جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ اس لڑکے کا نام ساجد تھا اور وہ 24 گھنٹے جاوید اقبال کے ساتھ رہتا تھا، اور ساجد جاوید اقبال کے جرموں میں بھی شریک تھا۔ جاوید اقبال نے بینک سے کچھ دور کھڑے ہو کر ساجد کو بینک کے اندر چیک کیش کروانے کے لیے بھیجا، تو بینک مینیجر نے فوراً پولیس کو فون کیا اور پولیس نے اسی وقت وہاں پہنچ کر ساجد کو گرفتار کر لیا، مگر جاوید اقبال وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جاوید اقبال ساجد سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے ساجد کے گرفتار ہونے کا کافی غم تھا۔ اسی وجہ سے جاوید اقبال نے جنگ اخبار کے آفس میں جا کر جمیل چشتی کو اپنی گرفتاری دے دی اور اس سے کہا کہ آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، میں شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد جمیل چشتی نے اس کا انٹرویو لینا شروع کیا، جس میں جاوید اقبال نے بتایا کہ وہ سب سے پہلے اپنے جرم نامے والا خط تھانے میں پولیس کے پاس لے کر گیا تھا، مگر پولیس والوں نے مجھے پاگل اور بے وقوف سمجھ کر وہاں سے بھگا دیا تھا، اسی لیے میں نے وہ خط تمہیں بھیجا تھا۔ خیر، اس نے پھر اپنی اصل کہانی بتائی کہ وہ پہلے ایک عام انسان تھا، لیکن اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی اور اس کو انسان سے جانور بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جاوید اقبال نے ایک بار 2 مالچی لڑکوں کو اپنا مساج کرنے کے لیے اپنی فیکٹری میں بلایا جہاں اس کا آفس تھا۔ جاوید اقبال کی اپنی ایک لوہے اور سٹیل کے سامان کی فیکٹری تھی جہاں پہ اس نے وہ 2 مالچی لڑکے بلائے تھے۔ مالش کے دوران جاوید اقبال کے دماغ میں کچھ غلط خیال آئے اور اس نے انہیں ڈرا دھمکا کے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، لیکن اس کے بعد وہ پرسکون ہو کر ان لڑکوں کے ساتھ ہی سو گیا۔ جب جاوید اقبال سو گیا تو ان دونوں لڑکوں نے جاوید کی بندوق جو دیوار پہ ٹانگی ہوئی تھی اسے اتار کر اس کی بیک سائیڈ سے جاوید اقبال کے منہ پر بہت زور سے وار کیے، جس کی وجہ سے جاوید اقبال کے منہ کا پورا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ اور پھر جب لڑکوں کے ساتھ زیادتی کی بات باہر نکلی تو جاوید اقبال کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور عدالت نے اس کو 6 مہینے کی سزا بھی سنا دی تھی۔ جیل میں جاوید اقبال کی ماں اس سے ملنے آتی تھی اور بہت روتی تھی۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد جاوید اقبال کی ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن جاوید اقبال اس وقت بھی جیل میں ہی تھا۔ جب اس کی ماں فوت ہوئی تو جاوید اقبال بہت غم زدہ ہوا اور پھر اس نے قسم کھائی کہ آج کے بعد جتنا میری ماں روئی تھی میں اتنے ہی لوگوں کی ماؤں کو رلاؤں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں 100 بچوں کو قتل کر کے ان کی ماؤں کو رلاؤں گا۔ 6 مہینے سزا کاٹنے کے بعد جب جاوید اقبال جیل سے باہر آیا تو اس نے سب سے پہلے ایک آرکیڈ گیم کی دکان کھولی جس میں صرف بچے آتے تھے۔ وہ بچوں کے ساتھ کافی پیار سے پیش آتا تھا، لیکن اس کی نیت ہمیشہ ہی خراب رہتی تھی۔ وہ دکان میں ایک 100 کا نوٹ زمین پر پھینک کر خود چھپ جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ اس نوٹ کو کون اٹھاتا ہے۔ جب کوئی بچہ اس نوٹ کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا تھا تو یہ آتا تھا اور بولتا تھا کہ میرے پیسے کس نے چرائے ہیں، تم سب اپنی تلاشی دو۔ اور جب جاوید سب کی تلاشی لیتا تو پیسے اس بچے کے پاس سے نکلتے جس نے وہ پیسے اٹھائے تھے۔ اسی بہانے یہ اس کو اپنے کمرے میں لے جاتا اور اسے مولیسٹ کرتا، یہاں تک کہ کچھ بچوں کے ساتھ جاوید اقبال زیادتی بھی کرتا تھا۔ مگر جب یہ بات محلے میں لوگوں کو پتہ چلی تو لوگوں نے اس کی دکان بند کروا دی اور اس کو وہاں سے بھگا دیا، لیکن جاوید اقبال نے پھر بھی بچوں سے زیادتی والا کام جاری رکھا۔ اس نے اس بار ایک اور نیا طریقہ اپنایا تھا۔ وہ داتا دربار ٹرین سٹیشن یا پھر بس سٹاپ پر جاتا اور وہاں وہ کسی لاوارث بچے کو ڈھونڈتا۔ جو بچہ گھر سے بھاگا ہوا ہوتا یا پھر جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، یہ اس کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا۔ یہ اس کے پرانے کپڑے اتار
اتار کر اس کو نئے کپڑے پہناتا، یہ اس کو اچھا کھانا کھلاتا اور پھر اس کو اپنے ساتھ سلاتا۔ ایسے ہی کچھ دن کے اندر یہ اس کو ایسا محسوس کراتا کہ یہ اس کا خیر خواہ ہے اور یہ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنا اصل کام یعنی اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا۔ ایسے ہی اس کے ساتھ کچھ دن گزارنے کے بعد جب جاوید اقبال کا دل اس بچے سے بھر جاتا تو یہ اسے بیڈ کے ساتھ بٹھاتا جس کے بالکل سامنے ٹی وی لگی ہوتی تھی۔ وہ بچہ جب ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو جاتا تو یہ پیچھے سے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر ایک لوہے کی چین اس بچے کے گلے میں ڈال کر زور سے اوپر کی طرف کھینچتا جیسے کسی مجرم کو پھانسی دی جاتی ہے۔ یہ تب تک چین ڈھیلی نہیں کرتا جب تک وہ بچہ مر نہیں جاتا تھا، اور جب وہ بچہ مر جاتا تو یہ اس کے کپڑے اتارتا، ان کو ایک بوری میں ڈالتا تھا جس میں اس کے پہلے سے مارے ہوئے بچوں کے کپڑے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے بعد یہ اس کی چپل بھی ایک بوری میں ڈال دیتا تھا، اور پھر جاوید اقبال اس بچے کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا تھا اور پھر ان ٹکڑوں کو ایسڈ کے ایسے فارمولے میں ڈالتا جس میں گوشت کے ٹکڑے بالکل لیکوڈ بن جاتے، بالکل پانی کی طرح۔ تو جاوید اقبال وہ لاش والا لیکوڈ ایسڈ اپنے باتھ روم کے فلش میں بہاتا رہا، مگر جب پڑوسیوں نے بدبو کی شکایت کی تو اپنے پکڑے جانے کے ڈر سے اس نے وہ لیکوڈ پاس کے ایک گندے نالے میں پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، اور جب جاوید اقبال نے پورے 100 بچوں کا قتل کر دیا تو پھر اس کی قسم پوری ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ کسی بچے کا قتل نہیں کیا۔ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ اس کے پاس اتنے وسائل موجود تھے کہ وہ 500 بچے بھی قتل کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی قسم نبھائی اور بس 100 بچوں کا ہی قتل کیا۔ اس کے بعد جاوید اقبال کو جنگ نیوز کے آفس سے آرمی کے نوجوانوں نے اریسٹ کر لیا، اور کچھ تفتیش کرنے کے بعد انہوں نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کو اب تک بھی جاوید اقبال کی اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ انسانی گوشت ایسڈ میں لیکوڈ کیسے بن سکتا ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پولیس نے وہی ایسڈ والا فارمولہ جاوید اقبال کی مدد سے تیار کیا، اور اس میں ایک بکرے کو ذبح کر کے پورا اس ایسڈ میں ڈال دیا، تو کچھ ہی دیر میں وہ پورے کا پورا بکرا پانی کی طرح اس ایسڈ میں گھل گیا۔ یہ دیکھ کر پولیس والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے بعد جاوید اقبال کا کیس عدالت میں پہنچا تو کچھ ہی مہینوں کے ٹرائل کے بعد عدالت نے عجیب و غریب فیصلہ سنایا جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی جج نے نہیں سنایا تھا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جاوید اقبال کو 100 بچوں کے گھر والوں کے سامنے پھانسی دی جائے، اس کے بعد اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور ان سب ٹکڑوں کو ایسڈ میں ڈالا جائے، اور گوشت کو لیکوڈ بن جانے کے بعد وہ ایسڈ نالے میں بہا دیا جائے جیسے جاوید اقبال نے 100 بچوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد بھی جاوید اقبال کو کسی قسم کا کوئی دکھ اور کوئی خوف نہیں تھا، اور وہ بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا۔ اس نے جنگ اخبار کے ایڈیٹر جمیل چشتی کا شکریہ بھی ادا کیا، اور پھر جاوید اقبال کو دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ جاوید اقبال کی پھانسی سے کچھ دن پہلے ہی یہ خبر آئی کہ جاوید اقبال اور اس کے سامنے والے کمرے والے لڑکے نے کمرے میں موجود روشن دان سے کپڑا باندھ کر خودکشی کر لی ہے، اور پھر ان دونوں کی موت ہو چکی ہے۔ مگر کچھ لوگ جنہوں نے جیل میں جا کر اس کمرے کا جائزہ بھی لیا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ خودکشی نہیں، یہ قتل تھا، کیونکہ روشن دان کافی اوپر تھا جہاں ایک نارمل قد والا آدمی نہیں پہنچ سکتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ ایک ہی وقت میں 2 لوگوں کا خودکشی کرنا ناممکن سی بات ہے۔ لیکن ان دونوں قتل یا پھر خودکشیوں کا معمہ آج تک حل نہیں ہو پایا۔ یہ تھی آج کی کمپلیٹ کرائم سٹوری، تو ملتے ہیں کسی اور بھولے ہوئے کیس کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔